السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا، اور وہ دونوں کہنے لگے کہ ہر طرح کی تعریف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زبا ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اور داؤد کے سلیمان وارث ہوئے، انہوں نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز بھی دی گئی ہے، یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نمایاں فضل ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النمل سورہ نمبر 27 اور اسی سورت سے آیت نمبر 15 اور 16، یہ دو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ ترجمہ سے آپ نے سمجھ لیا کہ سیدنا سلیمان اور سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان علیہ السلام دونوں کا ذکر خیر اب شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور اس کی قوم کا ذکر ہوا تھا مختصراً، جس میں یہ بتلایا گیا کہ علم رکھتے ہوئے بھی، جانتے ہوئے بھی انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اور آپ کی دعوت کا انکار کیا، آپ کی رسالت کا انکار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے بھاگیدار بنے۔ اب یہاں سے سیدنا سلیمان علیہ السلام اور ان کے والد سیدنا داؤد علیہ السلام کا ذکر خیر چل رہا ہے۔ سب سے پہلے سمجھ لیجیے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام پہلے بادشاہ نہیں تھے، جبکہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام بادشاہ بنے، اور پھر ان کے بعد ان کے بیٹے سیدنا سلیمان علیہ السلام اس بادشاہت میں ان کے وارث ہوئے۔ تو ہم آپ کو بتلا دیں کہ سیدنا داؤد علیہ السلام پہلے بکریاں چرایا کرتے تھے، بکریوں کا ریوڑ چرایا کرتے تھے۔ اس دنیا میں اگر سربلندی چاہیے، چاہے جس اعتبار سے بھی ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، یہ مسلمان لوگوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ ہے، اس دنیا میں اگر سربلندی چاہیے تو اس کے لیے اخلاص کے ساتھ محنت کرنا ہوگا۔ اگر دنیا میں بھی اگر بلندی چاہیے تو محنت کرنا پڑے گا۔ زبانی جمع خرچ سے کبھی کسی انسان کو کچھ بھی نہیں ملا ہے، محنت کرنا پڑتا ہے، اپنے صلاحیات کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دیا ہے اس کا صحیح استعمال کرنا پڑتا ہے۔ سیم ٹو سیم یہی چیز سیدنا داؤد علیہ السلام کے پاس بھی تھا۔ پہلے انتہائی غریب پریوار کے تھے، 6 بھائی تھے، سب سے چھوٹے تھے، چھوٹے قد کے تھے لیکن مضبوط جسم کے مالک تھے، بکریوں کے ریوڑ کو چرایا کرتے تھے، لیکن مضبوطی کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہنر کہ وہ نشانے بازی میں بڑے مشہور تھے اور بڑے معروف تھے اور بڑے ماہر تھے۔ نشانہ جب لگاتے تھے تو بالکل ایگزیکٹ اور بالکل ایکوریٹ جہاں پر نشانہ لگانا تھا لگاتے تھے، بس وہیں پہ نشانہ لگتا تھا۔ تو پہلے سیدنا داؤد علیہ السلام طالوت بادشاہ کے ساتھ جب جالوت کی لڑائی ہوئی، طالوت مسلمانوں کے ساتھ اور جالوت جو ہے وہ بادشاہ تھا، جب دونوں کے اندر لڑائی ہوئی اور جنگ ہوئی تو اس میں سیدنا داؤد علیہ السلام طالوت کی طرف سے ایک معمولی فوجی کی حیثیت سے، ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے شامل ہوئے۔ لڑائی ہو رہی ہے، جیت نہیں مل رہی ہے، اسی درمیان سیدنا داؤد علیہ السلام کو موقع مل گیا اور انہوں نے ایک نوکیلے پتھر سے، ایک نوکیلا ابھی جیسے غلیل وغیرہ آتا ہے اسی طرح کا کوئی آلہ تھا، اس میں ڈال کر کے پتھر سے بالکل نشانہ لگا کر کے ایسا مارا کہ جالوت اسی ایک پتھر سے وہاں پر ڈھیر ہو گیا، جس کے بعد طالوت نے اپنی بیٹی کی شادی سیدنا داؤد علیہ السلام سے کر دی، اور پھر وہیں سے ان کو بادشاہت اس بادشاہ کی طرف سے منتقل ہو گئی اور پھر بادشاہ بن گئے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کی کئی بیویاں اور 19 بیٹے تھے، ان کو 19 بیٹے، جن میں سب سے چھوٹے سیدنا سلیمان علیہ السلام۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد کو بھی اور سلیمان کو بھی علم عطا کیا۔ علم، یہاں پر علم سے مراد علم شریعت کا بھی علم ہو سکتا ہے، اور علم سے مراد بادشاہت اور جہابانی چلانے کا جو علم ہوتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، اور علم سے مراد
لوگوں کے درمیان ان کے معاملات میں فیصلہ کرنے کا بھی علم ہو سکتا ہے، لیکن سمجھ لیجئے کہ علم چاہے جو بھی ہو، جو اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ اصل میں اللہ کا ہوتا ہے۔ انسان کی قابلیت صرف اتنی ہی ہوتی ہے کہ جو صلاحیت اور جو اسکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس کو وہ گرو کر لیتا ہے، بس باقی جو علم ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ لہذا کسی بھی علم کے ملنے پر فخر، غرور اور تکبر نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ قرآن کریم کی آیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اس سے پہلے کئی آیتیں ایسی گزرے جس میں ہم نے بتلایا ہے کہ علم جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لہذا اس پر فخر نہیں ہونا چاہیے، بالکل فخر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے اس میں مزید اضافہ ہو اور بڑھوتری ہو۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، جو ابھی ہم نے آپ کو بتلایا وہی بات داؤد اور سلیمان علیہ السلام دونوں نے کہا کہ ان دونوں نے کہا کہ اس رب کے لیے ہر طرح کی تعریف ہے جس نے مومن بندوں میں سے بہت سارے بندوں پر ہم دونوں کو فضیلت عطا کیا، کیونکہ جو علم ملا تھا اس پر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا اور یہ سمجھا کہ یہ علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ محترم سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَوَرِثَ سلیمان و داؤد کے وارث کون بنے؟ سلیمان علیہ السلام۔ یہاں پر وارث سے مراد پیسے کوڑی اور دولت کا وارث نہیں، بلکہ وارث سے مراد نبوت کا، علم کا وارث اور امور جہابانی اور حکومت کا وارث۔ جیسا کہ ہم نے بتلایا کہ ان کی کئی بیٹے تھے، کئی بیویاں تھیں، کئی بیٹے تھے، 19 بیٹوں کا ذکر آیا ہے۔ اگر یہاں پر مال و دولت کی وراثت کی بات ہوتی تو یہاں پر سارے بیٹوں کا ذکر ہوتا تھا، اور یہ بھی مان لیجئے اور سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کے کوئی وارثین نہیں ہوتے تھے۔ نبیوں کا وارث صرف علم میں ہی ہو سکتا ہے کوئی، جیسا کہ اس امت کے اندر نبیوں کے وارث علماء کرام ہیں، وہ اب علم کے اعتبار سے نبیوں کے وارث ہیں۔ اسی طرح سے یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سلیمان داؤد کے وارث بنے، اس کا مطلب یہ ہے کہ داؤد کو جو نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی اور جو بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی تھی عطا، اس کے وارث سیدنا سلیمان علیہ السلام بنے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وقال، اور سلیمان نے کہا، کیا سلیمان نے کہا؟ علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز بھی دی گئی ہے، اور بلا شبہ یہ اللہ کا نمایاں اور عظیم ترین فضل ہے۔ یہاں پر سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حیران کن قدرت ہے جو آج ہمارے ارد گرد ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنے انسان پیدا ہو چکے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں یا پیدا ہونے والے ہیں، سب ایک ہی جیسی شکل رکھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ناک ایک ہے، 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہے، پورا چہرہ ہے، پورا جسم ہے، سب ایک ہے۔ لیکن ایک انسان کو اگر 6 یا 5 یا 7 بیٹے ہوتے ہیں تو باہر کے لوگ تو کہہ سکتے ہیں کہ سب ایک ہی جیسے دکھتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو اصل فرق ہوتا ہے وہ کون کرتا ہے؟ ماں باپ کرتے ہیں، یا قریبی رشتہ دار کرتے ہیں، یا دوست و احباب کرتے ہیں کہ ہاں یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے کہ نہیں؟ اور صرف شکل و صورت میں نہیں، اتنے سارے انسانوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، ان میں سے ہر ایک کے بولنے، آواز، اس کے کھانسنے، اس کے ہنسنے، حتیٰ کہ قدموں کی چاپ اور چلنے کی جو چال ڈھال ہے، سب میں اختلاف ہوتا ہے۔ قریبی رشتہ دار چلنے کے انداز سے سمجھ لے کہ فلاں جا رہا ہے، جو قریبی لوگ ہوتے ہیں، جو نزدیکی لوگ ہوتے ہیں، وہ چلنے کے حساب سے سمجھ لیتے ہیں کہ فلاں آدمی جا رہا ہے، اندھیرا رہتا ہے، جا رہا ہے، ہاں یہ فلاں آدمی جا رہا ہے، کیونکہ چلنے کے انداز سے وہ سمجھ لیتا ہے۔ ہر چیز میں فرق ہوتا ہے، اور یہ فرق صرف انسانوں میں نہیں ہے، چڑیا وغیرہ میں بھی ہے، پرندوں کے اندر بھی ہے۔ پرندوں کی چہچہاٹ سب ایک ہی طرح کی لگتی ہے، بولی سب لگتا ہے کہ ایک ہی طرح کا ہے، لیکن ایک پرندہ جب دوسرے پرندے کو دانا چگنے کے لیے بلاتا ہے اس وقت اس کی بولی ایک الگ ہوتی ہے، اور جب اپنے بچوں کو بلاتا ہے اس وقت بولی الگ ہوتی ہے، اور جب اپنے بچوں کو یا کسی کو بھی خطرے سے خبردار کرتا ہے اس کی بولی الگ ہوتی ہے۔ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن پرندے جب آپس میں کرتے ہیں تو ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ سارے پرندے مل کر کے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے کہ پرندے چہچہا رہے ہیں، لیکن وہ آپس میں ایک دوسرے کی بات سمجھتے ہیں۔ اور یہ بات صرف پرندوں تک محدود نہیں ہے، کیڑے مکوڑے، حشرات الارض، یہ جتنے بھی ہے سب کے آواز میں، چال ڈھال میں، بولی میں، سب میں جو ہے فرق ہے، ایک دوسرے کو لوگ پہچانتے ہیں آپس میں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں،
علمنا منطق الطیر، مجھ کو چڑیا کی بولی سکھائی گئی ہے، چڑیا کیسے بولتا ہے، منطق الطیر، چڑیا کے بولنے کا جو طریقہ ہے مجھ کو سکھائی۔ کا مطلب کیا ہے؟ چڑیا جو بولتا تھا، چڑیا جو لوگ بھی بولتے تھے، جو بھی چڑیا بولتا تھا کچھ بھی، سلیمان علیہ السلام سمجھ لیتے تھے اس کو، اور پھر سلیمان علیہ السلام جو بولتے تھے چڑیا بھی اس کو سمجھ لیتے تھے۔ یہ کون دینے والا، یہ علم دینے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اسی لیے انہوں نے کہا ان ھذا لہو الفضل المبین، بے شک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نمایاں فضل ہے۔ سامعین اکرام، یہاں تک ہم نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے کچھ باتیں بتلائی ہیں، وہ اس لیے تاکہ سمجھ لینا چاہیے کہ آج ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ ہماری اپنی قابلیت کے چکر میں نہیں ہے، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہمارے لیے مقدر ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ جو رب کی طرف سے مل رہا ہے اس کا صحیح استعمال کرنا، اور پھر رب العالمین کی شکر گزاری میں صرف زبان کو نہیں بلکہ اپنے پورے جسم کو لگا دینا، اپنے رواں کو لگا دینا، اپنے سوچ اور فکر کو لگا دینا، کیونکہ جو کچھ رب کی طرف سے مل رہا ہے یہ رب کی دین ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ اپنے رب کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو بالکل جھکا لیں۔ ابھی آگے اور بھی باتیں ہیں جو سیدنا سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے ہے، اور بڑی حیرت انگیز باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔